لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. سورۃ النساء آیت نمبر 31 کی میں نے تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تم کو منع کیا گیا ہے بچ جاؤ، اجتناب کرو، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے. سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ گناہ کسے کہتے ہیں. اہل علم نے گناہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ترک المأمورات، ہر وہ کام چھوڑ دینا جس کا حکم دیا گیا ہے، وفعل المحظورات، ہر وہ کام کرنا جس سے روکا گیا ہے. قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ گناہ دو طرح کے ہیں، گناہ کی دو قسمیں ہیں. نمبر 1 کبیرہ گناہ، نمبر 2 صغیرہ گناہ. کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ کبیرہ گناہ وہ گناہ ہیں جس پر کوئی حد مقرر کی گئی ہو یا اس پر عذاب، لعنت، سزا، آگ کی وعید کی گئی ہو. کبیرہ گناہ بغیر توبے کے معاف نہیں ہوتے ہیں. صغیرہ گناہ وہ گناہ ہیں جو کبائر کے علاوہ ہیں، جن گناہوں سے کتاب اور سنت میں روکا تو گیا ہے لیکن دنیاوی یا اخروی کوئی سزا مقرر نہیں کی گئی ہے. یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، اگر کوئی مسلمان، اگر کوئی بندہ صغیرہ گناہوں پر اصرار کرے یا لاپرواہی سے کام لیں تو پھر وہ صغیرہ گناہ صغیرہ نہیں رہ جاتا ہے، کبیرہ بن جاتا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا کبیرۃ مع الاستغفار، استغفار کے بعد کبیرہ گناہ باقی نہیں رہتا ہے. ولا صغیرۃ مع الاصرار، اصرار کے ساتھ صغیرہ گناہ صغیرہ نہیں رہتا بلکہ کبیرہ بن جاتا ہے. اللہ نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ دور کر دیں گے، معاف کر دیں گے. اس آیت کریمہ میں صغیرہ گناہوں کی معافی کے لیے ایک عظیم الشان اصول اور ضابطہ بیان کیا گیا ہے. وہ یہ ہے کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو ہم تمہارے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیں گے. کبیرہ گناہوں سے بچنے میں یہ بات بھی داخل ہے کہ تمام فرائض اور واجبات کو ادا کیا جائے، کیونکہ فرض اور واجب کو ترک کر دینا خود ایک کبیرہ گناہ ہے. جو شخص تمام فرائض اور واجبات کا پورا اہتمام کرے گا اور تمام کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیں گے. اس طرح کا مضمون قرآن مجید میں سورہ ہود میں بیان ہوا ہے. اللہ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں، نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں، والجمعۃ الی الجمعہ، جمعہ دوسرے جمعہ تک، ورمضان الی رمضان، اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک، مکفرات لما بینہن، اپنے درمیانی وقفے کے گناہوں کا کفارہ کرنے والی ہیں جبکہ بڑے گناہوں سے پرہیز کیا جائے. اگر مسلمان بڑے گناہوں سے پرہیز کرے، اجتناب کریں تو اللہ اس کے اعمال صالحہ کے بدولت اس کے صغائر کو معاف کر دیتے ہیں. اگر کوئی شخص کبیرہ گناہوں میں مبتلا رہے
وضو اور نماز ادا کرتا رہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے بارے میں فرمایا کہ جب آدمی وضو کرتے ہوئے اعضائے وضو دھوتا ہے تو اعضائے وضو سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی مسلمان کبیرہ گناہوں میں مبتلا رہیں، وضو اور نماز کا اہتمام کریں اور دوسرے اعمال صالحہ کا اہتمام کریں، تو ان اعمال صالحہ کی بدولت اس کے صغیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں۔ تو اعمال صالحہ کی بدولت صغائر کی مغفرت اسی صورت میں ممکن ہے جب بندہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرے۔ اگر کوئی مسلمان کبیرہ گناہوں سے اجتناب نہ کرے تو روز قیامت کبائر کا بھی اسے حساب لیا جائے گا، کبائر پر بھی اس کا مواخذہ ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ صغائر پر بھی اس کا مواخذہ ہوگا۔ تو فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ دور کر دیں گے۔ وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم تمہیں عزت کے مکانوں میں داخل کریں گے، عزت اور بزرگی کی جگہ داخل کریں گے، یعنی روز قیامت ہم انہیں اچھا ٹھکانہ عطا کریں گے جہاں خیر کثیر ہوگا، اور وہ ہے جنت، جو ایسی نعمتوں پر مشتمل ہے جس کو کسی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا، نہ آنکھ نہ کان نے سنا ہے، نہ کسی انسان اللہ کی ان نعمتوں کا تصور کر سکتا ہے۔ تو غرض اس آیت کریمہ میں صغیرہ گناہوں کی معافی کا ایک اصول بیان کیا گیا ہے۔ وہ اصول یہ ہے کہ بندہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کریں، فرائض اور واجبات کا اہتمام کریں۔ تفصیل کا سلسلہ جاری ہے، آج کے لیے اتنی گفتگو کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔